اشوک اعظم کے 14 نکات۔ مجھے معلوم ہے کہ عنوان دیکھ کر آپ کو قائد اعظم کے 14 نکات یاد آ گئے ہوں گے۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے والے قائد اعظم سے پہلے جنوبی ایشیا کے ایک اور عظیم رہنما اشوک اعظم کے 14 نکات بھی تاریخ میں درج ہیں۔ وہ اتنے خوبصورت اور دلکش ہیں کہ مجھے تحقیق کو تراجم کرنا پڑے۔ سب سے پہلے اشوک اعظم کی مختصر تاریخ پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ 3 صدی قبل مسیح میں بادشاہ ہندوستان موریہ سلطان اشوک اعظم نے مشرقی ہند میں کالنگا کے مقام پر ایک جنگ لڑی اور جیت گیا۔ وہ فتح کی خوشی میں بے حد مسرور تھا۔ جشن کے دوران اس نے ذرا سوچا کہ میدان جنگ ملاحظہ کیا جائے جہاں ابھی ابھی بھگوان نے فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ بس یہی ذرا سا خیال خطہ ہندوستان کی تاریخ بدل گیا۔ میدان کالنگا میں مشروب کی چسکیاں لیتے ہوئے اس نے ملاحظہ کیا کہ جہاں تک نظر دوڑتی ہے انسانوں کے خون آلود چیتھڑے نظر آ رہے ہیں۔ نہایت ہی خون آشام منظر ہے۔ کہیں کہیں وہ جانور بھی خون میں لت پت ہیں جن کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر انسانوں کی وجہ سے انہیں بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑ گیا۔ اچانک اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ اس سرزمین کو سرخ کی بجائے ہرے رنگ سے لبریز نظر آنا چاہیے تھا۔ یہ ہم نے کیا قط خانہ کر دیا۔ اشوک اعظم کا دل بدل گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ قتل انسانیت نہایت خوفناک شے ہے، لہٰذا جیتی ہوئی جنگ کرکری ہو گئی۔ اس نے ہندو مت کو چھوڑ کر بدھ مت کو اپنا لیا، کیونکہ اس کے مطابق ہندو دھرم کی داستانیں اور پیروکار بادشاہ ہمیشہ خونخوار ثابت ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے بھی بلا سوچے سمجھے خونخوار ہونا پڑ گیا تھا۔ بدھ مت کے متعلق اسے معلوم تھا کہ تیزی سے معدوم ہوتا یہ دھرم نہایت پرامن ہے، اور اس وقت زمانے کا سچ یہی ہے، لہٰذا اشوک اعظم مشرب بدھ مت ہو گیا۔ تب بدھ مت کو اپنی پوری تاریخ کا سب سے عظیم دوام نصیب ہوا، اور یہ دور اشوک اعظم ہزاروں برس کی تاریخ میں سب سے پرامن اور تخلیقی دور ثابت ہوا۔ اس دور پر تحقیق کریں تو نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ امن قائم ہو تب انسان باذوق ہو جاتا ہے۔ علم و فن سے دشمنی بنیادی طور پر بد امنی اور بد تہذیبی کی نشانی ہے۔ موجودہ پاکستان میں گندھارا تہذیب بنیادی طور پر اشوک اعظم کی ہی مرہون منت ہے، ورنہ گوتم بدھ اپنی زندگی میں یہاں تشریف نہیں لائے۔ دور اشوک میں بصورت راکھ ضرور تشریف لائے۔ آج ٹیکسلا اور تخت باہی کے سٹوپوں میں گوتم بدھ کی راکھ موجود ہے۔ ویسے بھارت کا سرکاری نشان دھرما چکرا بما 4 شیر اشوک اعظم کی زندہ یاد ہے۔ اشوک اعظم کی سلطنت موجودہ افغانستان، پاکستان، بھارت، نیپال، بنگلہ دیش اور برما تک پھیلی ہوئی تھی۔ قبول بدھ مت کے بعد اس نے پوری سلطنت میں 30 مقامات پر بڑے بڑے پتھروں اور پتھریلے میناروں پر اشوک اعظم کے 14 نکات درج کروائے، جن کی زبان خروشتی تھی۔ یہی زبان گندھارا کی آفیشل لینگویج بھی تھی، جسے ٹیکسلا میں جولیاں خانقاہ اور میوزیم میں موجود مجسموں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شہنشاہ اشوک اعظم نے اپنی سلطنت میں جو 30 سے زائد مقامات پر میناروں اور پتھروں پر اپنے 14 نکات کندہ کروائے تھے، ان میں سے ایک مقام گندھارا کی شمالی حد پر موجود شہر مانسیرا کے قریب ہے۔ تاریخی پتھروں پر کندہ فرمودات کا ایک اور مقام مردان کے قریب شہباز گڑھی ہے۔ ایک مینار سب پتھر رانی گھٹ بنیر کے کھنڈرات میں ہے۔ 1937 میں جب جیمز پرنسپ نے خروشتی زبان میں لکھے ان نکات کو بالآخر ڈی کوڈ کر لیا تو دنیا سکتے میں آ گئی کہ یہ کیسا بادشاہ گزرا ہے۔ اس سے پہلے یقیناً اچھے بادشاہوں اور حکمرانوں کا ذکر بھی موجود تھا، مگر انہیں تاریخ کی بجائے محض غریب عوام کی خواہشات کے زمرے میں لیا گیا۔ اشوک اعظم کے 14 نکات پر مبنی کندہ چٹانیں اور مینار ٹھوس تاریخ کو ظاہر کرتی ہیں، اس لیے نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔
مانسہرہ سلطنت اشوک کا سب سے شمال مغربی مقام تھا۔ مانسہرہ سے ذرا باہر شمال میں قدیم شاہراہ ریشم کے کنارے مانسہرہ کا وسیع میدان جہاں اختتام پذیر ہوتا ہے اور پہاڑوں کی سلطنت دوبارہ شروع ہوتی ہے، وہاں مانسہرہ راکس موجود ہیں۔ یہ 3 بڑے بولڈز ہیں جن پر احکامات درج ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہی مقامات ہندوستان بھر میں مختلف مقامات پر لکھوائے گئے تھے۔ اشوک اعظم کو ضرور خراج تحسین پیش کیجیے، کیونکہ سب سے پہلا فرمان ہی بے زبان جانوروں کے متعلق ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ سب فرمان کتنے ہی خوبصورت لگیں، بدقسمتی سے مجموعی طور پر بنی نوع انسان ان احکامات کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اشوک اعظم کے بعد ان فرمودات پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا تھا۔ مکمل 14 احکامات میں سے کچھ احکام بدھ مت کے اغراض و مقاصد اور کچھ پرامن معاشرے کے خد و خال کے متعلق ہیں۔ یہ تمام احکامات چیختے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے بند کر کے پرامن رہو اور زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کرو۔ یہ احکامات آج بھی نہایت اہم ہیں اور پوری دنیا کو چاہیے کہ انہیں سنجیدہ لے۔ اگر بعد از مرگ نوبل انعام برائے امن ممکن ہے تو ایڈکٹس اشوک اعظم کو ضرور دینا چاہیے۔ کاش ہم ان ہو جائیں تو اور کیا چاہیے۔ ویسے بات کے آسمانی ایڈکٹس مذاہب کے اصل احکامات بھی امن کی جانب لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ خروشتی زبان میں لکھے ہوئے ان احکامات کو جو محقق جیمز پرنسپ نے ڈی کوڈ کیا تھا، یہ بھی بدھ مت کی خوش نصیبی تھی کہ وہ مقامی آبادیاں ان پتھروں کو کھرچنے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ اگر آج کے دور میں کسی سیاسی پارٹی کا منشور یہ ہو جو مدرجہ ذیل ترجمہ کی صورت میں ہے تو یقین کیجیے دنیا دار سیاسی شخصیات کبھی بھی سیاست میں نہیں آئیں گی۔ انہیں اپنانے کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ یہ بھی غور کیجیے گا کہ یہ فرمودات آج بھی نہایت اہم اور نسل انسانی کی بقا کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ نہ صرف نسل انسانی بلکہ تمام جانداروں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ پاکستان محکمہ آثار قدیمہ نے اشوکا راکس کو اقوام متحدہ نمونہ بین الاقوامی ثقافت میں شامل کروانے کا عمل شروع کر رکھا ہے، لیکن ابھی تک شامل نہیں ہوئی۔ راکس کو محفوظ کرنے کی خاطر ان پر چھتیں ڈال دی گئی ہیں۔ موسموں نے سینکڑوں برسوں سے انہیں معدوم نہیں کیا۔ اصل خطرہ اس شدت پسندی سے ہے جو ان پتھروں سے غیر اسلامی مواد ہٹا دینا چاہتی ہے۔ اگر ان آثار کی درست طریقے سے رکھوالی نہ کی گئی تو یہ آثار ایک مشہور سیاسی شخصیت کی الیکشن کیمپین میں بھی استعمال ہو جائیں گی۔ چلاس کی تاریخی چٹانوں کو بھی یہی مسائل درپیش ہیں۔ اب ہم آپ کو اشوک اعظم کے 14 نکات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے بادشاہ اشوک کا حکم ہے کہ سلطنت میں کہیں بھی کسی جانور کو نہیں مارا جائے گا۔ پہلے جو ہر وقت جانوروں کو مار کر بے تحاشا کھایا جاتا رہا ہے، اس سلسلے کو بتدریج کم کیا جائے گا۔ ہم خود شاہی محل میں اب کبھی کبھار 2 مور اور 1 ہرن کو کھا لیتے ہیں، ہم اسے بھی ختم کر دیں گے۔ نمبر 2، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پوری سلطنت میں انسانوں اور جانوروں کے لیے الگ الگ طبی فوائد سے لبریز جڑی بوٹیاں کاشت کی جائیں گی۔ جن علاقوں میں جڑی بوٹیاں نہ اگ سکیں گی وہاں حکومت خود پہنچائے گی۔ ہم جگہ جگہ کنویں کھدوا رہے ہیں اور سایہ دار درخت لگوا رہے ہیں تاکہ انسانوں اور جانوروں سب کو فائدہ ہو۔ نمبر 3، ہر 5 برس بعد ہمارے خاص نمائندے پوری سلطنت کا چکر لگائیں گے، مذکورہ تعلیمات دھما سکھائیں گے اور موجودہ حالات کو تحریر کر کے ہمیں پیش کریں گے۔ والدین کا احترام ضروری ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ علم سکھانے والے معلمین اور روح کی تربیت کرنے والے درویش شدید محبت کے قابل ہیں۔ کسی جاندار کو مت مارنا، نہ قتل کرنا۔ ضرورت سے زیادہ بچت اور خرچ درست نہیں۔ میانہ روی سے زندگی کا معیار بہتر ہوگا۔ یاد رہے کہ ہم ان بظاہر سادہ احکامات پر عمل درآمد بھی کروائیں گے اور نتائج کو
बसूरत तहरीर महफूज भी करेंगे। नंबर 4, हमसे पहले जो आम इंसानों, मासूम जानवरों, असातिज़ा और दुनिया त्याग देने वाले दरवेशों पर जुल्म व सितम होते रहे, इसी वजह से आसमानी मदद न आती थी। पहले हर ज़रा सी बात पर बेकार रसूम का रिवाज था और ढोल बजा बजा कर सबका जीना हराम किए रखा था। अब खामोशी का राज होगा और अच्छी इखलाकियात धमा की मौसीकी बजेगी। तब आसमानों से वो मदद भी आएगी जिसके सब जानदार लायक हैं। इस सिलसिले में कुछ बरस पहले से आपके बादशाह अशोक ने अपने ख़ानदान से आगाज़ किया है, ताकि जो कुछ हम कह रहे हैं उस पर पहले खुद अमल करें। बाद में चाहे हुकूमत हमारे ख़ानदान में रहे या किसी और को मुंतकिल हो जाए, हम सब के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। आपको अच्छाई के रास्ते में मुश्किलात पेश आएंगी, आपने घबराना नहीं। शुरू में मुश्किल पेश आती है क्योंकि सदहा बरसों से हमने इन पर अमल नहीं किया होता। एक बार मुआशरे में अच्छाई जड़ पकड़ लेगी तब सब आसान हो जाएगा। अच्छाई और तहजीब के रास्ते में शाही ख़ानदान आम आवाम के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किलात पाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए भी यही होते हैं। इसलिए याद रखिए कि हुकूमत को आपसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा, मगर हम घबराएंगे नहीं। हमने कुछ अहकामात मुकर्रर किए हैं जो सल्तनत में किसी का मज़हब तब्दील किए बगैर अच्छी अक़दार और रफ़ाह आमा को यकीनी बनाएंगे। वो हुक्काम मगरबी सरहदों के करीब आबाद यूनानी कबाइल कम्बोजा, गंधारा, रास्तारिका, पातानिका में भी जा रहे हैं और पुरअमन इखलाकी इक़दार की भी तालीम देंगे। ये हुक्काम पूरी सल्तनत में सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जिनमें फ़ौजी, सरदार, अहले इल्म, असातिज़ा, घरेलू मुलाज़मीन, गरीब लोग, उम्र रसीदा और नेक सीरत अफराद शामिल होंगे। यूँ ये अफराद भी खौफ व गम से निजात पा लेंगे। हम खसूसी तौर पर कैदियों पर तवज्जो कर रहे हैं। अगर हमारे हुक्काम में से कोई बेहतर समझेगा तो बीमार, उम्र रसीदा या घर के वाहिद कफील कैदियों को आज़ाद भी कर सकेगा। सल्तनत में जहाँ भी ख़वातीन के मुतालिक इदारे हैं, उनकी भरपूर हिफाजत भी की जाएगी और उनसे अच्छे मुआशरे की बेहतरी के लिए मदद भी ली जाएगी। यकीनन आप में से जो भी अच्छा इंसान होगा उसे सबसे ज़्यादा आसानियाँ नसीब होंगी। अपने अलावा दूसरे इंसानों और जानवरों का ज़रूर सोचिए। नंबर 6, पहले ज़मानों में सल्तनत में जो भी मसाइल होते थे, या तो वो बादशाह तक पहुँचते न थे या इतनी देर से पहुँचते थे कि उन्हें हल नहीं किया जा सकता था। हम ऐसा निज़ाम बना चुके हैं कि पूरी सल्तनत में जिस किसी को जो भी मसला हो, वो अगर हमारे नुमाइंदे फौरी हल न कर सकें तो तेज़ रफ्तारी से वो मसला मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा और फ़ौरन हल होगा। बेशक मैं सो रहा हूँ, अपने ख़ानदान के साथ हूँ या सफ़र में हूँ, वो हुक्काम जल्द अज जल्द मुझ तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। हमने ये अहकामात और मुदरजात इसलिए जगह जगह पत्थरों पर नक्श करवाए हैं ताकि हमारे बाद भी कायम रहें और किसी को कोई शक न रहे। नंबर 7, सल्तनत में इस वक्त जहाँ जहाँ जो मज़ाहिब मौजूद हैं सबको हिफाजत दी जाएगी। आपकी मर्ज़ी है कि अपने मज़हब पर मुकम्मल अमल करें या बेअमल रहें, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन हम सब ने मज़हब से बालातर होकर एक दूसरे का ख्याल रखना है। एक अहम बात बताता चलूँ कि अगर बेइंतहा मजहबी होकर भी इंसानों और जानवरों के लिए रहम के जज्बात ना उभरें तो आपने हकीकतन अपने मज़हब पर अमल ही नहीं किया। इस सिलसिले में बेरहम होने के बाद जो आपको सुकून मिलता है वो धोखा है। नंबर 8, गुज़श्ता अदवार में बादशाह महज शिकार और सैर सपाटों के लिए सफ़र पर निकला करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। सफ़र पर तभी निकला जाएगा अगर अवाम की हालत मुलाहिज़ा करनी हो, उनके फ़ौरन हल निकालने हों, हालात सल्तनत का जायज़ा लेना हो या बराह रास्त अखलाकी अक़दार सिखानी हो, मज़ीद ये कि अहले इल्म और दरवेशी इख्तियार करने वालों के दर पर हाज़िरी देनी हो या फिर गरीब अफराद को अपने हाथों से मालो असबाब देने हों,
یاد رہے کہ ہم جانوروں کو ایذا نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی پہنچانے دیں گے، اس لیے شکار پر پابندی ہے۔ نمبر 9، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بیماری کے دوران، صحت یاب ہونے پر، شادیوں کے موقع پر، بچوں کی پیدائش پر، سفر کا آغاز کرنے پر اور بہت سے ایسے موقع پر طرح طرح کے رسوم و رواج ہیں۔ کچھ رسوم میں فحاشی و عریانی بھی دیکھی گئی ہے۔ ہمیں ان سب تقریبات اور رسوم پر کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کی خوشی اس میں ہے، لیکن ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تو ان رسوم و رواج سے کسی کے بھوکے پیٹ میں اناج جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ بہرحال اچھی اقدار کو ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا، ورنہ آپ وقت ضائع کریں گے۔ اگر آپ کے ہاتھوں آپ کے ملازمین اور خواتین پریشان ہیں تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر بے زبان جانوروں کی زندگیاں تنگ ہیں تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تیاگ دیں ایسے رسوم و رواج کو۔ نمبر 10، آپ کے بادشاہ اشوک کو شہرت کی کوئی چاہ نہیں، لیکن اگر میرے مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے عوام اچھی اقدار اپنا سکتی ہے تو پھر مجھے مشہوری پسند آئے گی، ورنہ نہیں۔ مشہور ہونے کے مقابلے میں دل کا سکون بہتر ہے، لیکن اگر مجھے دل کا سکون مل رہا ہو اور عوام بے سکونی کی زندگی گزاریں تو مجھے اپنے لیے دل کا سکون بھی پسند نہیں۔ نمبر 11، سلطنت میں ایک دوسرے کو قیمتی تحفے تحائف دینے کا سلسلہ بند کیا جا رہا ہے۔ اگر تحفہ دینا ہی ہے تو دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، یہی سب سے بہترین تحفہ ہے۔ رقم کا بہترین استعمال یہی ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور اسے سکون کی دولت نصیب ہو۔ اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روکیں، یہی عظیم تحفہ ہے جو آپ کے ہاتھ سے کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، ہماری سلطنت میں طرح طرح کی عوام موجود ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیے۔ کسی کے مذہب، دھرم یا روایات پر تنقید کی اجازت نہیں۔ بے شک کسی کے سامنے اپنے مذہب، دھرم کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے بھی اس کا دل دکھ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھیے اور اچھی اقدار سے پیش آئیے۔ ہماری سلطنت میں مذہب کی بنیاد پر کسی کو کوئی برتری نہیں۔ نمبر 13، جب ہم نے یعنی بادشاہ اشوک نے تاج پوشی کے 8ویں برس کالنگا کی جنگ لڑی تو اس میں اپنے 1.5 لاکھ سپاہ لے لیے گئے، جن کے ہمراہ بہت تعداد گھوڑوں اور ہاتھیوں کی بھی تھی۔ بے شک ہم وہ جنگ جیت گئے، مگر ہمارے 1 لاکھ اور دشمن کے بھی لگ بھگ اتنے ہی فوجی مارے گئے۔ جانوروں کی بھی موت ہوئی، بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے کیے پر توبہ کر چکے ہیں اور آئندہ کبھی بھی کوئی جنگ نہ کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے فلاح کا راستہ پایا، سکون اور امن کا راستہ، انسانی اقدار کا راستہ۔ پوری سلطنت میں اب امن قائم ہوگا اور تمام انسان، چرند پرند ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ہمیں اپنے ایک ایک فوجی کی موت پر بھی غم ہے، اور اس دوران جو معصوم انسان مارے گئے ان کا بھی نہایت افسوس ہے۔ یہ دکھ عمر بھر ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن یاد رہے کہ امن و امان درم برہم کرنے والے اس مغالطے میں نہ رہیں کہ ہم ان کے ساتھ سختی سے نہیں نپٹیں گے۔ ہر مظلوم کو انسان مل کر رہے گا، ظالموں کو سزا ضرور دی جائے گی۔ نمبر 14، آخر میں یہ کہ یہ سب فرامین و احکامات مختصر ہیں، ہمارے خاص نمائندے یہ سب تفصیل سے سکھائیں گے۔ ان فرامین کو پتھروں اور میناروں پر صرف اس لیے کندہ کروایا گیا ہے تاکہ ہمارے بعد کوئی اپنی جانب سے اضافہ یا تبدیلی نہ کر سکے۔ ممکن ہے کہ قدرتی آفات یا عملیات کے باعث یہ فرامین کہیں کہیں سے مٹ جائیں۔ ایسی صورت میں اپنے علاقے سے قریب ترین نقش شدہ فرمودات ڈھونڈیے، یہی فرمان وہاں بھی موجود ہوں گے۔ آپ کو راہ راست تب نصیب ہوگی جب یقین ہوگا کہ جو بھی پڑھ رہے ہیں من و ان پڑھ رہے ہیں، لہٰذا مٹ چکے فرمان پر اپنے اندازے مت لگائیے گا۔ تحقیق اور سفر کے ذریعے درست معلومات کا حصول ممکن بنائیے۔ آپ کا بادشاہ اشوک اعظم۔